علی صاحب، ڈار صاحب تو آئے تھے ڈالر کو 200 سے نیچے کرنے، عوام کو ریلیف دینے، لیکن منی بجٹ لا کر انہوں نے بڑا دھماکہ کر دیا۔ رامین، بات اصل یہ ہے کہ دار کے بارے میں کیوں بات کریں۔ میرے خیال میں ایک اکاؤنٹنٹ ہے، کلولیس ہے، اور یہ صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ ان کا کیا پرسیپشن ہے اکانومی کا۔ دیکھیے، میں کہتا ہوں لیٹس بی فیئر، انصاف کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ صحیح۔ ہماری اکانومی جو ہے اس کو آپ نے سٹیبلائز کرنا ہے، اس میں بہت بڑے ڈسٹورشنز ہیں، آپ کا پرائس سٹرکچر غلط ہے، پیٹرول کا، گیس کا، بجلی کا غلط ہے، آپ امیر لوگوں کو سبسڈیز دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، آپ کے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز لاس میکنگ ہے، 20 سال 30 سال سے آپ نے وعدہ کیا ہے ان کو بیچیں گے، آپ نے نہیں بیچا، اس کے علاوہ آپ کے پاس سرکولر ڈیٹ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا 2 ارب روپیہ ہر روز اس سرکولر ڈیٹ کو ایڈ کر رہا ہے۔ تو یہ آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے انٹرنلی، میں اندرونی باتیں کر رہا ہوں، انٹرنلی آئی ایم ایف کر رہا ہے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، اب ریشنلائز ٹیکسز آن ایکسپینڈیچر۔ اچھا، دوسری یہ ہے آپ کا جو بورڈ آف ریونیو جو صبر زیدی جا کے ڈھول پیٹ رہا ہے، واٹس رانگ ود اٹ، ان سے پوچھیں کہ آپ نے نان ٹیکس ریونیو بڑھائے آپ کے بعد، کیا آپ نے ٹیکس بیس کو براڈن کیا ہے اپریشیبلی؟ نو، کیوں نہیں؟ تو دیکھیے، بات اصل یہ ہے، یہ منی بجٹ جو ہے یہ آئی اس لیے ہے کہ یہ چیزیں کو آئی ایم ایف کہتا ہے اب آپ ریشنلائز کریں۔ زیادہ تر اس کی کوشش ہے کہ فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس ٹکٹس پہ، سافٹ ڈرنکس پہ، سگریٹس پہ اور ایسی چیزیں پہ، اور 1% جو 50 بلین بن جاتا ہے، 1% 17 سے 18۔ میں کہتا ہوں یہ بڑا افسوس ہے کہ ایسے چیزیں کرنے پڑے، مگر میرے خیال میں نے آج تک ایک بیلنسڈ آدمی کو نہیں پوچھا جو کہتا ہے کہ ضروری نہیں تھا، مگر میں یہ پوچھ سکتا ہوں، جو ایک بیلنسڈ آدمی جو مجھے جواب نہیں دے سکا، کہ ٹھیک، آپ جو بی آئی ایس پی ہے، بے نظیر انکم ٹیکس، آپ غریبوں کو جن پہ یہ اثر پڑے گا نا، دیکھیے سبسڈیز آپ دیتے ہیں، ٹیکسٹائل مالکوں کو سستا گیس بیچتے ہیں، مینوفیکچرز جو کرتے ہیں آپ کا ایکسپورٹ، وہ ایکسپورٹ لے جاتے ہیں اور پیسے ادھر ہی رکھتے ہیں، کہتے ہیں ابھی مت لاؤ، پاکستان کا روپیہ گر رہا ہے۔ دے آر ہیونگ فن۔ ان لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے، غریب جو ہے اس کو پاس آن ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، جب آپ کا مینوفیکچر ایکسپینسو ہو جاتا ہے تو پھر اس کی قیمت وہ بڑھا دیتے ہیں، اور پھر ہم لوگ جو غریب کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے، مانے غریب امیر جو بھی ہے اس کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں 1% آف جی این پی آپ کا غریب کو ملتا ہے، 5% کیوں نہیں کرتے ہیں اس کو؟ اچھا، اس کا حق ہے۔ اگر آپ ان کو 4% کیش دیں، ناٹ 1%، 4-5% دیں، اور مزے کی بات ہے آئی ایم ایف نہیں کہتا ہے آپ کو نہ دیں، آپ یقین نہیں کریں گی، آئی ایم ایف کہتا ہے ڈبل اٹ، اچھا، دو ان کو، مگر آپ کے دل میں نہیں ہے غریبوں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، دے آر راٹ۔ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ دوسری بات جو شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے، $16 بلین بائی 30 جون اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کنڈیشن آئی ایم ایف کا پروگرام ہے کہ اٹ از آل اوور۔ کیوں؟ کسی نے فوکس کیا اس پہ؟ اور آپ مجھے بتائیں، اگر بھی 1 بلین ان سے مل گیا اور 5-6 ملین ادھر ادھر سے مل گئے، سعودی، چائنا، یو اے ای، قطر، جی ادھر بھی ہے، 10 بلین ہو گیا، 6 اور کدھر سے آئیں گے بھائی؟ اور کون دے گا پیسے؟ اس کا مطلب another program، آپ آلریڈی in another program ہیں۔ نہیں، یہ بالکل اچھا، آپ کی بات دوسری بات جی کنٹینیو کیجیے۔ فائنلی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو لنک میں کرنا چاہتا ہوں، جو بعد میں ہم بات کریں گے،
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کل آپ نے بیلٹ روڈ انیشیٹو کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ کچھ باتیں ہو رہی ہیں، میں نے تو نہیں سنا. ہاں خاموشی ہے. آپ نے پتہ ہے آپ کو یہ جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے ریڈ بائی دا کونسلر آف دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ایک ایڈیشنل سیکرٹری رینک کا آدمی ہے جی، وہ آ رہا ہے ود اے ہیوی ڈیلیگیشن. وہ کس چیزوں پہ بات کرنا آتا ہے؟ کیوں 16 بلین ڈالرز اگر آپ کو جون تک چاہیے تو امریکہ کے بغیر آپ کو نہیں ملے گا، تو گیٹ یوز ٹو اٹ. اور جو آپ کو دیں گے ان کی شرطیں ہوں گے، اس کو بھی گیٹ یوز ٹو اٹ. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب، آج اسحاق ڈار صاحب جب گفتگو کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بھی، تو انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ملک کی معاشی تنزلی کی وجوہات جاننے کے لیے قومی کمیشن تشکیل دیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کے سابق دور میں ملکی معیشت ترقی کر رہی تھی اور پی ٹی آئی کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ روٹ کاز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں، کیا پی ٹی آئی کی حکومت سوللی ذمہ دار ہے؟ نہیں، میرے خیال میں معاف کریے، میں ایسے لوگوں کو نہ سنتا ہوں نہ ان کی باتیں یاد کرتا ہوں، تو مجھے آپ ان چیزوں پہ کامنٹ کرنے کے کیا کرنا ہے. میں آپ کو صرف ایک دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو دار کی انٹینشن فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ تم آگے ہو، تم ہر منسٹری کے پاس سینئر آفیسرز، مانے منسٹری کا پول کتنا ہے؟ 5-10 گاڑیاں. وہ 5-10 گاڑیاں ہیں جو ٹاپ لوگ ہوتے ہیں وہ چکر دیتے ہیں. 1000 لیٹر پیٹرول مفت ہر گاڑی. وہ گاڑی کدھر جاتی ہے؟ ارے جی بڑا مشکل ہے وہ کوئی لاگ بک رکھنا. نہیں، نو نیڈ فار لاگ بک. آپ 2-3 ہزار کا ٹریکر رکھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا وہ گاڑی کدھر جاتی ہے، کون استعمال کرتا ہے، سب چیز آپ کو پتا چل جائے گا. اب افسوس سے بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں لوگ پیسے دینے کے لیے، ان کو یہ سب پتا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر نہ بھی پتا ہو ان کو اپنے ہوٹل کے کمرے میں اس قسم کا پیغام پہنچ جاتا ہے. اچھا، کہ یہ دیکھو نقصان ہو رہا ہے، یہ دیکھو نقصان ہو رہا ہے، مگر غریبوں کو یہ کبھی پیسے نہیں دیں گے. The litmus test of a leadership is کہ غریب آدمی آ کے کہے کہ مشکل وقت ہے مگر ہمارا گورنمنٹ پوری کوشش کر رہا ہے. کبھی یہ سنتے ہیں آپ؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ یہ لگے ہوئے ہیں جنہوں نے، اوریہ صاحب نے پھر صحیح کہا، عمران خان کے خلاف. ابھی میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اس کے خلاف آپ کس بات پہ لگے ہوئے ہیں. آپ اس پہ اس کا بیل ریووک کر رہے ہیں کہ ہلالی صاحب اس پہ ہم بات کرتے ہیں، نیکسٹ سیگمنٹ میں سے بات کرتے ہیں.